بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب السلم تک پہنچا تھا اور پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بائع سلم کی ابتدائی ضروری باتوں پر کلام کیا تھا، ضروری باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی تھیں۔ جن بھائی بہنوں کا وہ پہلا پروگرام نکل گیا، میری گزارش ہے کہ ضرور آپ یوٹیوب پر جائیں اور ARYQTV لکھیں اور اس پہ ساتھ میں لکھ دیجئے گا درس بخاری، تو انشاءاللہ یہ پروگرام پچھلا والا آ جائے گا اور آپ اس کو ضرور ملاحظہ کریں، ایک دفعہ سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بائع سلم کی بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ آسان الفاظ میں دوبارہ ایک دفعہ بس تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں کہ بائع سلم یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ پیسے تو پہلے دے دیتے ہیں اور جو سامان ہے وہ ادھار ہوتا ہے، لیکن اس میں کم از کم ادھار میں 1 مہینے کی مدت ہونی چاہیے، یعنی 1 مہینے کے بعد مال آئے گا۔ 1 مہینے سے کم اگر مدت آپ مقرر کرتے ہیں تو یہ سودا اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک کہ پہلے وہ چیز آ کر اس شخص کے قبضے میں نہ آ جائے، کیونکہ قیاس یہی کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز بیچنے سے منع فرمایا جو ہماری ملکیت میں نہیں ہے، جو ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بائع سلم ہے، اب 1 مہینے بعد آپ کہتے ہیں میں مال دوں گا، اس میں بھی آپ کے پاس چیز نہیں ہے، مالک نہیں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے، باہر سے منگا کر آپ دیں گے، لیکن یہ خلاف قیاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ چنانچہ اس سے کم مدت کی چونکہ اجازت نہیں ہے، اس میں پھر وہی اصل اصول ہوگا کہ پہلے چیز آپ منگائیں، اپنے قبضے میں کر لیں، اب آپ اس کا سودا آگے کریں۔ تو یہ بائع سلم یعنی اس میں ثمن قیمت نقد ہوتی ہے اور مال ادھار ہوتا ہے، اور کم از کم بیچ میں 1 ماہ کی مدت ہوتی ہے، اور مزید شرائط میں ذکر کر دیا تھا کہ اس چیز کو اس طرح بیان کر دیا جائے کہ اس کا کوئی پہلو مخفی نہ رہے، وہ کس ملک کی ہوگی، اعلیٰ درجے کی ہے، اوسط درجے کی ہے، ادنیٰ درجے کی ہے، اگر ناپنے والی چیز ہے تو کتنی مقدار میں ہوگی، اور یا جیسے کپڑا ہے تو کتنے گز کپڑا ہوگا، اگر وزن والی چیز ہے تو کتنے من ہوگا، اور مطلب اس کے علاوہ مدت معلوم ہو، کتنی مدت کے اندر آپ مجھے یہ پہنچائیں گے، پھر مقام متعین ہو کہ کس مقام تک آپ چیز کو پہنچائیں گے، یوں ساری چیزوں پر ڈسکس ہو کر پھر اس سودے کو ڈن کیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑے کی صورت نہ رہے۔ تو یہ آپ کو بیان کر رہے تھے۔ تو اب اس میں دوسری حدیث آئی تھی باب السلم فی وزن معلوم، وزن معلوم میں بائع سلم کرنے کا باب۔ 2240 نمبر حدیث پاک تھی، میں نے ذکر کی تھی، اس پہ تھوڑا کلام رہ گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو وہاں کے لوگ 2 سال اور 3 سال تک کی مدت تک بائع سلم کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی چیز میں بائع سلم کرے تو اس کا کیل یعنی ناپ جو پیمانہ ہو، جیسے برتن وغیرہ، بوریاں ہیں یا کنستر وغیرہ، اس زمانے میں پیالے ہوتے تھے، اس کو ایک سا کا، نصف سا کا پیالہ تھا، سا کا پیالہ تھا، اس سے ناپ کر دیا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ کیل اور وزن معلوم ہو، اور وزن معلوم ہو مدت معلومہ تک۔ تو وہی جیسے ابھی ہم نے آپ کو شرائط میں مختصراً عرض کیا کہ ایک تو مدت معلوم ہو، کتنے مہینے بعد، کتنے سال کے بعد مال ان کے حوالے کیا جائے گا، اور اگر وہ ناپنے والی چیز ہے تو کس برتن سے ناپیں گے، نصف سا سے، 1 سا سے، اور اگر تولنے والی چیز ہے تو کتنے من ہوگی، کتنے کلو ہوگی، یہ سب پہلے متعین ہونا چاہیے تاکہ بعد میں بالکل جھگڑا وغیرہ نہ ہو۔ اگلی حدیث ہے 2241۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ کیل معلوم میں اور وزن معلوم میں مدت معینہ تک، یعنی حدیث یہی ہے، سرکار نے گویا کہ فرمایا کہ بائع سلم جو ہے وہ کیل معلوم ہو یا وزن معلوم ہو اور مدت معینہ تک ہو۔ اب اگر میں یوں دیکھیں نا، اب یوں سودا کیا جائے، ابھی یہ پیسے لے لیں اور اپنا مال مجھے دے دیجیے گا، کب دیں گے؟ دے دیں گے زندگی میں جب کبھی، تو ابھی تو کب دے گا بھائی، جھگڑا ہوگا، اس لیے مدت معلوم ہونی چاہیے۔ اگلی 2 حدیثیں ہیں جو ایک ساتھ ذکر کی گئی ہیں، 2242 اور 2243۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات راوی 2 ہوتے ہیں اور حدیث ایک ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے امام بخاری نے ایک استاد سے سنا، انہوں نے بیان کیا، دوسرے استاد سے سنا، انہوں نے بیان کیا، تو یہ دونوں کو ایک حدیث ہوتی ہے، مضمون ایک ہوتا ہے، لیکن بیان 2 جگہ سے آیا ہوتا ہے، تو اس کو 2 حدیثیں کر کے ذکر کر دیتے ہیں۔
تو اب یہ نمبرنگ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی تھی، یہ تو بعد میں ہی کی گئی ہوگی، لیکن بہرحال یہ اس میں 2 حدیثوں کے نمبر ہیں، سمجھ لیں۔ حضرت ابو بردہ کا بائع سلف میں اختلاف ہوا۔ اچھا، بائع سلم کو بائع سلف بھی کہتے ہیں۔ بائع سلف میں اختلاف ہوا تو انہوں نے مجھے یعنی یہ جو راوی ہیں یہ حضرت شداد بن الحاد ہیں، انہوں کو کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا۔ میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں گندم، جو، انگور اور کھجور میں بیع سلم کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں میں نے حضرت ابن ابزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا۔ یعنی اس کے جواز اور عدم جواز میں کچھ اختلاف سا ہوا تو پھر آپ کو بھیجا گیا ان صحابہ کی طرف جنہوں نے ان معاملات کو بہت زیادہ دیکھا تھا، تو اس بات کی تصدیق ہوئی کہ مختلف چیزوں کے اندر، پھلوں میں، سبزیوں میں یہ بیع سلم جاری و ساری رہی ہے، تو لہٰذا اس کا حکم جواز کا ہے۔ باب السلم الی من لیس عندہ اصل، جس کے پاس مسلم فی کی اصل نہ ہو اس سے بیع کرنا۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بیع سلم کے اندر جو مال ہوتا ہے جس کو بیچ رہے ہیں اس کو مسلم فیہ کہتے ہیں، اس کی اصل پاس ہو یا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو کھجور امپورٹ کروا دوں گا مدینے سے، آپ مجھے پیسے دے دیں، 3 مہینے کے اندر کھجور یہاں پر آ جائے گی۔ تو یہ ابھی ہم نے مسلم فی جو ہے کھجور ہے، اب یہ کھجور کہاں اگتی ہے؟ باغات میں اگتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باغات اس مسلم فی کا اصل ہوئے۔ اب یہ بس ایک اس پر حدیث لے کر آئے ہیں کہ کیا آپ کو یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ کس مقام سے یہ چیز کو لا رہے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر فرض کر لیں کوئی گندم آم امپورٹ کر رہا ہوں یا گندم امپورٹ کر رہا ہوں تو اس سے کیا یہ پوچھنا ضروری ہے کہ بھئی یہ کس کھیت کی آئے گی اور وہ کھیت ہیں بھی کہ ان کے پاس کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے۔ ہمارے اصل میں مطمع نظر ہماری نظر جو ہے وہ مال کے اوپر ہے، مال کون سے کھیت سے آ رہا ہے، کس باغ سے آ رہا ہے، یہ نہیں۔ ہاں، کس جگہ کا ہے یہ ضروری ہوتا ہے، جیسے ابھی بات کی تھی کہ بھئی وہ گندم کہاں کی ہے، وہ افغانستان کی گندم ہے، ایران کی ہے یا چائنا کی ہے، کیونکہ اس سے فرق پڑتا ہے سب مال کے اندر۔ لیکن کس باغ کے اندر لگے گی، وہ باغ موجود ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں معلوم کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ لہذا دیکھیں، یہ کہتے ہیں جس کے پاس مسلم فیہ کی اصل نہ ہو اس سے بیع کرنا۔ تو اس میں بھی 2 حدیثیں لے کر آئے ہیں، 2244 اور 2245، دونوں کو ایک ہی جگہ گویا کہ ذکر کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن ابی مجالد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن شداد اور حضرت ابو بردہ نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کے پاس بھیجا۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ ان سے یہ سوال کرنا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم میں بیع سلم کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہم اہل شام، اب یہ پہنچے، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اہل شام کے کاشتکاروں سے گندم، جو اور زیتون کی کیل معلوم میں مدت معلومہ تک بیع سلم کرتے تھے۔ یعنی بتایا کہ کیل معلوم یعنی وہ پیمانہ، وہ برتن وغیرہ جس سے آپ چیز کو ناپ رہے ہیں۔ گندم آپ دیکھیں نا، اب تو ہمارے ہاں ترازو میں تلتی ہے، لیکن بعض جگہ کنستر رکھے ہوتے ہیں، اب یہ نہیں پتہ کتنا اس میں وزن ہے، تو کہتے ہیں اس کنستر، یہ 1 کنستر 2 کنستر اتنے کا، تو اس طرح کہتے ہیں گندم، جو اور زیتون کی کیل معلوم میں، یعنی وہ وزن برتن وغیرہ جو تھا متعین کر کے اس میں کرتے تھے، اور مدت معلومہ تک کہ کتنے عرصے میں یہ چیز ڈیلیور کی جائے گی، تو ہم کرتے تھے، تصدیق کر دی۔ میں نے پوچھا کیا اس کے پاس ان کی اصل یعنی کھیت یا درخت ہوتی تھی؟ ان کی اصل ہوتی تھی؟ یہ جیسے آپ گندم لے رہے ہیں تو کیا آپ یہ بھی طے کرتے تھے کہ تمہارے پاس کھیت بھی ہیں کہ نہیں، تصدیق کرتے تھے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے متعلق ان سے سوال نہیں کرتے تھے۔ پھر ان دونوں نے مجھے حضرت عبد الرحمن بن ابزہ کے پاس بھیجا، تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بیع سلم کرتے تھے، اور ہم ان سے یہ نہیں سوال کرتے تھے کہ ان کا کھیت ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ معلوم کریں۔ مثال کے طور پہ اب جیسے ایک آدمی ہے، امپورٹر ہے، وہ کہتا ہے میں الیکٹرانک آئٹم آپ کو باہر سے منگا دوں گا، تو اب آپ کو یہ پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ بھئی تم ان کے کیا ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہو، یا تمہاری اپنی فیکٹری ہے وہاں پر، کہاں سے تم کون سی فیکٹری سے لے کر آؤ گے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ بھئی یہ مجھے آئٹم چاہیے اور یہ آپ مجھے وہاں سے منگا دیں، بس اتنا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2246 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کھجور کے درختوں میں لگے ہوئے پھلوں میں بیع سلم کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت میں لگے ہوئے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائیں اور ان کا وزن کیا جا سکے۔ ایک شخص نے کہا اور کس چیز کا وزن کیا جائے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے جواب دیا، یعنی وہ پھل اندازہ لگانے کے قابل ہو جائیں۔ اب یہ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایک تو ہے آپ کسی پھل کی بیع اس طرح کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ایڈوانس لے لو اور مجھے 6 مہینے کے بعد آپ 50 من آم دے دینا۔ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ وہ آم اتارے گا، پھر اس کا وزن کرے گا، 50 من ہوں گے، وہ مجھے دے گا، اس میں وزن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو آج کل بہت جگہ ہو رہا ہے، کہ بھئی یہ ہمارے 50 ایکڑ پر آم کے باغ ہیں، ان پورے باغوں کا ٹھیکہ آپ لے لیں، یعنی ہمیں پیسہ دے دیں، جتنا بھی آم اترے گا وہ آپ کا۔ اب آپ غور کریں کہ اس میں آموں کی مقدار کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے، سوائے اندازے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ وہ ماہرین سے ہی اندازہ کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس میں اتنا اترے گا، اتنا اترے گا، یا مشہور ہوتا ہے وہاں پہ بھی اتنا اتنا آم اترتا ہے، لیکن آپ غور کریں تو اس کے اندر آپ کبھی بھی ایک معین مقدار نہیں بیان کر سکتے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جب تک درخت پر پھل لگا ہوا ہے اس میں بیع سلم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ بیع سلم کے اندر جو وزن متعین ہوا وہ ہی وزن دینا ہوگا اور وزن متعین کرنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو بیع سلم جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی بیع جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو حدیث تو دیکھیں یہ کہہ رہی ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت میں لگے ہوئے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائیں اور ان کا وزن کیا جا سکے۔ مطلب یہ ہے، اب جتنے بھی الفاظ ہیں کہ ان کو کھایا جا سکے، ان کا وزن کیا جا سکے، ان کا اندازہ لگایا جا سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل تھوڑا سا بڑا ہو چکا ہو۔ بعض اوقات کیریاں اتارنا ہوتا ہے، کچے آم اتارنے ہوتے ہیں، اس کا اچار وغیرہ ڈالتے ہیں، جیسے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ کچی کیریوں کا سودا کرتے ہیں۔ اگر کچی کیری کا سودا کیا ہو جائے گا، یعنی پھل تو کم از کم نکل آئے نا، لیکن حکم یہ ہوگا فوراً اس کو درختوں سے اتارو، کیونکہ اگر چھوڑ دیں گے تو مقدار میں بڑھیں گی، یا اگر بڑھ چکی ہیں مقدار میں تو کچائی سے پکائی کی طرف آئیں گی، اور اس میں یقینی سی بات ہے زمین والے کی زمین کی توانائی صرف ہوگی، اس کا بھی ایک شیئر حصہ شامل ہو جائے گا، اور یہ شرعاً جائز نہیں۔ لہذا درختوں پہ پھلوں کی بیع جائز ہے اس طریقے سے کہ بھئی یہ جتنا آم اترے گا اس کو ہم ناپ لیں گے اور اس کے میں اتنے آپ کو پیسے دے دوں گا۔ لیکن اگر یہ سودا ہوا کہ ٹھیک ہے سارے آم بیچے، اب اتار کے ان کو ناپ لیں، تو پھر فوری طور پہ اتارنے ہوں گے، ان کو درخت پر چھوڑنے کی شرط لگانا صحیح نہیں ہوگا۔ تو اب کم از کم کچھ مقدار تو ہو، اور اگر مقدار ہی نہیں ہے، جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا کہ باغوں کے ہر سال ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں، بلکہ جو مطلب ایکسپورٹر ہوتے ہیں وہ انہوں نے باغ پکڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یہاں سے پھل بھیجنا ہے، جدہ بھیجنا ہے، یا باہر کے ممالک میں ان کے باقاعدہ ایک لائن ہوتی ہے، پیچھے سے اگر مال ہی نہیں ملے گا تو آگے ان کی بات خراب ہوتی ہے، تو اس لیے یہ تو رسک نہیں لے سکتے کہ پہلے پھل اتر جائے اس کے بعد سودا کریں بھیجیں، پھر تو ہو سکتا ہے اترے اور ان کو ملے ہی نہیں، اس لیے وہ پہلے سے ہی ٹھیکے لے لیتے ہیں باغوں کے کہ جو بھی مال اترے گا ہمیں ملے گا اور ہم یہاں سے باہر بھیجیں گے۔ اور یہ اچھے اچھے پھل ہوتے ہیں جو پاکستانیوں کو، اگر پاکستان کا ہے تو پاکستانیوں کو تو دیکھنا تک نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے اترا اور سیدھا کے سیدھا باہر نکل جاتا ہے۔ یہاں تو وہ پہنچتا ہے جو بالکل مطلب علیحدہ ہٹایا ہوا مال ہوتا ہے، یا کسی کی اس طرح کسی امپورٹر سے ایکسپورٹر سے سیٹنگ نہیں ہوتی تو وہ باہر نہیں بھیج سکتا، تو یہاں پر جیسے ابھی پچھلے سال چلغوزے تقریباً ایک معلومات کے مطابق جو معلوم میں نے کیا 13,000 روپے کلو، 16,000 روپے کلو، کہاں اتنا سستا، کہاں 16,000۔ تو جب اس کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ یہاں تو آئی نہیں رہا چلغوزہ، سب باہر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے۔
اب آپ خود غور کریں کہ جب سارا وہاں پہ جا رہا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ پہلے سودا طے کرنا ہوگا۔ یہ کوئی میں جائز ہونے کا حکم نہیں دے رہا، میں کہ آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں کہ اب ہوتا ہے مجبوریاں یہ ہے کہ پہلے سے اگر یہ طے نہ کیا جائے تو باہر کے پھر مسائل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ جب تک پھل نمودار نہ ہو جائے، وزن کے قابل نہ ہو جائے، کھانے کے قابل نہ ہو جائے، اندازہ لگانے کے قابل نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی بیع نہ کرو۔ اصل میں تو سرکار نے منع فرمایا۔ طریقہ کار یہ رائج ہو گیا ہے کہ پہلے ابھی پھل نکلا بھی نہیں ہے، اس سال کا نہیں بلکہ اگلے 5 سالوں کے ٹھیکے لے کر پیسے دیے ہوئے ہیں کہ اگلے 5 سال کا پھل ہم لیں گے۔ اب وہ پھل پیدا ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو آفات سماویہ سے یعنی بارش، ژالہ باری، اولے، تیز آندھی طوفان سے باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ کچھ پتہ نہیں ہے اور سودے ہو رہے ہیں۔ تو کیا ان سودوں کو جائز قرار دیا جائے یا ناجائز قرار دیا جائے؟ اس میں علماء کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ چونکہ اس طرح کے معاملات بہت زیادہ معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں، لہٰذا اس کے جواز کا حکم ہونا چاہیے، لیکن کچھ ایسی کنڈیشن کے ساتھ کہ کسی کے لیے بھی بڑے نقصان کا پہلو نہ نکلے، جو انشاءاللہ پھر ہم کبھی ذکر کریں گے، ابھی ہمارا ایک سا موضوع ہے نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ باغ اگر خریدے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی معاملات کر لیں تاکہ کسی کے لیے نقصان کا پہلو نہ بنے۔ مثال کے طور پر آپ نے پھل خریدنے ہیں تو آپ اس پوری زمین کو اجارے پر لے لیں، ٹھیک ہے نا، پھلوں کا سودا نہ کریں بلکہ آپ زمین کو اجارے پر لے لیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں ان کی خدمت کروں گا اور اتنے پیسے آپ کو دوں گا، اور اس میں جو پھل اترے گا جتنا وہ پھل بھی ہم لے لیں گے بطور اجرت۔ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ پھل کو بطور اجرت رکھیں اور اجارے کے اوپر درخت وہ دے دے اور خدمت کے اوپر دے دے اور پھلوں کو بطور اجرت مقرر کر کے آپ کے حوالے کر دے، اور آپ کی مطلب چیزیں اور کوئی اور چیز آپ کو بیچ دے۔ آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، مثال کے طور پر ایک باغ ہے آپ کا، آپ مجھے کہیں کہ بھئی میری یہ چیز خرید لو اتنے روپے میں، تو وہ میں خرید لوں۔ مثال کے طور پہ 5 لاکھ کا ٹھیکہ لینا ہے، 5 لاکھ کی وہ چیز خریدی، اب مجھے اس چیز کے بدلے آپ کو 5 لاکھ دینے ہیں، اور دوسری طرف آپ مجھے کہیں کہ باغ کی خدمت آپ کو کرنی ہوگی، اس کا جتنا پھل اترے گا بطور اجرت آپ کو دیں گے۔ اگرچہ جتنا پھل اترے گا پتہ نہیں کتنا اترے گا، یہ اجرت مجہول ہے، لیکن پھر بھی اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، یعنی اس کو جوازی صورت پہ لانے کے لیے یہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے۔ اور کئی ہیلے ہو سکتے ہیں جو علماء کرام بیان فرما دیں یا جو وہاں کے علماء کر دیں، تو یہ ہیلہ شرعی بھی ہو سکتا ہے، اور اگر چاہیں تو پھر اگر کوئی فتویٰ دینا چاہے تو بالکل یہ دے سکتا ہے کہ موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے اس قسم کی بیوع کی اجازت دے دی جائے۔ اب اس کو سمجھیے، دیکھیں، چلیں ابھی وقت چونکہ قلیل ہے تو میں اس کو 1-2 مثالیں آپ کو اس دور کی دے دیتا ہوں جس میں فقہاء نے باقاعدہ ایسی چیزوں کی اجازت دی ہے جس کو حدیث نے منع کیا تھا، لیکن وہی لوگوں کی عرف اور عادت کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔